وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 سے لے کر 65 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا۔ اولئک یہ الذین وہ لوگ ہیں کہ یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، یعلم اللہ جانتا ہے، ما اس کو جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فأعرض چنانچہ آپ اعراض کریں، فأعرض چنانچہ آپ اعراض کریں، عنہم ان سے، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وعظہم اور ان کو نصیحت کریں، وقل اور کہیں لہم ان سے فی انفسہم ان کے حق میں، فی انفسہم ان کے حق میں، قولا بلیغا اثر کر جانے والی بات، قولا بلیغا اثر کر جانے والی بات۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منافق کو قتل کیا، اس کے بعد اس کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف سیدنا عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہ تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سیدنا عمر ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتہ کرا دیں گے، اور اپنے اس بیان پر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے۔ فی الواقع ہمارا عمر کے پاس جانے کا مقصد سمجھوتا ہی تھا، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منافق کے وارثوں کی اس چال سے آپ کو مطلع فرما دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قصاص کے مقدمہ کو یہ آیات نازل فرما کر خارج کر دیا۔ جو لوگ اپنے مالی یا جانی مقدمات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول کو دل و جان سے حکم تسلیم نہ کر رہے، وہ فی الحقیقت مومن ہی نہیں ہیں، لہذا قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جیسے کہ اس سے آگے آ رہا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فیصلہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ اس آیت کریمہ میں بھی منافقین کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت خوب اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، اور جب بھی وقت آئے گا ان کو سزا ملے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقت اور خباثت کی بالکل پرواہ نہ کریں اور مسلسل ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ پھر اللہ رب العزت مغفرت مانگنے کی تلقین فرماتا ہے کہ اگر ان لوگوں سے قصور ہو گیا تھا تو ان کو یہی چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ رب العزت یقیناً ان کی توبہ قبول کر کے ان کو معاف کر دیتا۔ کیونکہ بہت دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، مگر بخشش کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ مگر ان منافقین نے تو الٹا یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی قسم ہم تو موافقت اور اصلاح چاہتے ہیں، ہماری نیت صاف تھی، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، یہ تو اس کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس آیت میں خاص طور سے سبق دیا گیا ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً سچی توبہ کر لو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ وما اور نہیں
ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، من رسول کوئی رسول، من رسول کوئی رسول، الا مگر، الا مگر، لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے، لیطاع تاکہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولو اور اگر، ولو اور اگر، انہم بلا شبہ وہ لوگ، انہم بلا شبہ وہ لوگ، اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، اذ ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، انفسہم اپنی جانوں پر، جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، فاستغفروا پھر بخشش چاہتے وہ، فاستغفروا پھر بخشش چاہتے وہ، اللہ اللہ سے، اللہ اللہ سے، واستغفر اور مغفرت چاہتا، واستغفر اور مغفرت چاہتا، لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، الرسول رسول، الرسول رسول، لوجدوا تو وہ ضرور پاتے، لوجدوا تو وہ ضرور پاتے، اللہ اللہ کو، اللہ اللہ کو، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا، رحیمہ نہایت رحم کرنے والا۔ ارشاد ہوتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرما کر انہیں بنی نوع انسان کی ہدایت پر مامور کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ان کی اطاعت تھا، وہ بھی باذن اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں۔ اس لحاظ سے رسول کی اطاعت کو درجہ فرضیت حاصل ہے، اور یہ اس لیے کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ یہ بات اسی سورہ میں آگے دوسرے طریقے سے بھی سمجھائی گئی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت تک پہنچنے کے لیے رسول ہی واحد ذریعہ ہے۔ رسول کے پاس کسی شک و شبہ اور غلطی سے مبرہ قطعی اور یقینی علم ہوتا ہے، نبی کے علاوہ ایسی کوئی دوسری ہستی موجود نہیں جس کے اخذ اور بیان میں شبہ کا امکان نہ ہو۔ نبی کو اس بات کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو ٹھیک ٹھیک اخذ کرتا ہے اور پھر انہیں آگے مخلوق کے سامنے بلا کم و کاس بغیر کسی شک و شبہ غلطی کے بیان کر دیتا ہے۔ نبی کے بیان اور اولیاء اللہ کے کشف میں یہ بنیادی فرق ہے کہ پیغمبر کا بدریہ وہی اخذ، اس کا ضبط اور پھر بیان و شک و شبہ سے پاک 100% درست ہوتا ہے، جبکہ صاحب کشف کے کشفی بیان کو یہ قطعیت حاصل نہیں ہوتی، ولی کے کشف کو سمجھنے، اسے ضبط کرنے اور پھر بیان کرنے میں خطا کا امکان ہے، لہذا یہ 100% قطعی یقینی نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ لوگوں کا فرض تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے، خدا تعالیٰ جل شانہ کی نازل کردہ ہدایت کی طرف رجوع کرتے، مگر یہ لوگ اپنے معاملات اللہ کے رسول کے پاس لانے کی بجائے طاغوتوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا یعنی گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھے تو ادھر ادھر جانے کی بجائے جاؤکا آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ اللہ سے بخشش طلب کرتے، لوجد اللہ تواب رحیمہ تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان پاتے۔ گویا طلب بخشش کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے کہ اللہ کے نبی کے پاس آ جاتے، خود بھی اللہ سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے، اللہ کے رسول سے بھی درخواست کرتے، وہ بھی ان کے لیے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ہے ہی تواب اور رحیم، ان کی معافی کا انتظام ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان ایمان سے متصف ہو، کیونکہ ایمان کے بغیر بخشش نہیں۔ نبی اسی صورت میں گناہگار کے لیے بخشش کی دعا کرے گا جبکہ اس کے اندر ایمان موجود ہو، کیونکہ مشرک جس کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا ہو اس کے لیے معافی کی درخواست کرنا جائز نہیں۔ بہرحال فرمایا اولاً یہ لوگ خود ایماندار ہوں، ثانیاً اپنی بخشش کے لیے خود اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو انسان کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔
تیسری بات یہ کہ اللہ کا رسول بھی ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے، اور ایسا کرنا نبی کے لیے عین روا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی اپنی لغزشوں کی بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، فَلَا وَرَبِّكَ، پس قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن نہ ہوں گے، لا یؤمنون، وہ مومن نہ ہوں گے، حتیٰ جب تک یحکموک، آپ کو منصف بنائیں، یحکموک، آپ کو منصف بنائیں، فیما، اس چیز میں جو شاجرہ، جھگڑا ہو جائے، شاجرہ، جھگڑا ہو جائے۔ اس کا مادہ شاجرہ ہے جس میں درخت کی شاخ ایک دوسرے میں پیوست اور الجھی ہوتی ہیں، اسی مناسبت سے کشمکش اور نزاع کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ بینہم، ان کے درمیان، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر لا تجدو، وہ نہ پائیں، لا تجدو، وہ نہ پائیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے جو قضیت، آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا، اور وہ تسلیم کر لیں، تسلیمہ، خوشی سے، ارشاد ہوتا ہے فلا وربک، تیرے رب کی قسم، یہاں پر تاکید قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس قسم کی مثالیں قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہیں۔ مثلا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بہذا البلد، تو میں نے یہ ہوا تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایماندار نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ آپ کو اپنے تنازعات میں حکم یا منصف مقرر نہ کر دیں۔ شاجرہ میں ہر قسم کے معاملات اور تنازعات شامل ہیں، خواہ وہ احکام میں ہوں یا عقائد میں۔ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول کو منصف بناؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جو چیز مل جائے اسے صدقے دل سے تسلیم کر لو۔ فرمایا کامل الایمان ہونے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم بنایا جائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں گے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، آپ کے فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہماری بہتری ہے، خواہ اس فیصلے میں کوئی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ جو لوگ سچے مومن ہیں ان کے لیے فرض ہے کہ جھگڑے کی صورت میں قرآن و سنت سے مدد لیں، جو اس کے سوا کریں گے وہ مومن نہیں، کافر ہیں، اور جو بھی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ پر دل سے خوش نہ ہو، مطمئن نہ ہو، تو یہ بھی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اس لیے نیک دلی، سچائی سے قرآن و سنت کے فیصلوں کو قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہیں یہ روایت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب، دوسری اس کے نبی کی سنت۔ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سامنے پیش کی جائیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو نفاق ثابت ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایسے معاملات ذاتی طور پر آپ کے سامنے پیش ہوتے رہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معاملات آپ کی سنت، شریعت اور تعلیمات کے سامنے پیش کر کے فیصلہ حاصل کیا جائے گا۔ رسول کی اطاعت کا یہی مطلب ہے، اس لیے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہ مقرر کریں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلہ پر سر تسلیم خم نہ کر لیں۔ قرآن و سنت پر عمل ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہم کو بھی ایمان کامل اور اسلام حقیقی نصیب فرمائیں، اور اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ اے اللہ ہم کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اتباع نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔